السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 28 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں وسیلے کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی غلط تصورات کی وجہ سے عقیدہ توحید میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ وسیلے کے مسئلے میں ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں، وہ اپنی دعاؤں اور حاجات کو بلا جھجک غیر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے نجات کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وسیلے کے مفہوم پر غور کیا جائے تو اس کی دو اقسام معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جائز وسیلہ، جو کتاب و سنت پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا ناجائز وسیلہ، جو انسان کو شرک کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ اگر ہم ڈکشنری میں وسیلے کے معنی دیکھیں تو اس کا معنی قرب حاصل کرنا یہ آتا ہے، اور شریعت میں وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نیک عمل کرنا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ تین طرح کے جائز ہیں۔ نمبر 1، اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا، اور نمبر 2، جو لوگ نیک ہیں اور زندہ ہیں ان کا وسیلہ لینا، اور نمبر 3، اللہ کے ناموں کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے وسیلہ لینا۔ یہ تین قسم کے وسیلے جائز ہیں۔ آج ہم آپ کو نیک اعمال کا وسیلہ لینے کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنی دعا میں اللہ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے، جیسے یوں کہے کہ اے اللہ، فلاں وقت میں نے نیکی کا فلاں کام کیا تھا، تو اس کو جانتا ہے، میں التجا کرتا ہوں کہ میرے اس نیک عمل کے بدلے میں میرا یہ مسئلہ، میرا یہ کام، یہ میری مشکل حل فرما دے۔ اس طرح کہنا یہ نیک اعمال کا وسیلہ کہلاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ مشہور اور معروف حدیث ہے جو بخاری کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ غار کے منہ پر پتھر گرا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اے اللہ، میرے والدین نے مجھ سے دودھ مانگا تھا، رات کا وقت تھا، جب میں دودھ لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں نیند سے جگانا اور ان کے آرام میں خلل پیدا کرنا ٹھیک نہیں سمجھا، لہذا ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ جب بیدار ہوئے تو میں انہیں دودھ پیش کر دیا۔ اے اللہ، میری اس نیکی کے بدلے میں غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ پتھر کچھ ہٹ گیا، لیکن پوری طرح نکلنے کے لائق راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے اپنے پاکیزہ کردار کی بات کی۔ اس کی ایک عزیزہ کسی ضرورت کے تحت پریشان ہو کر اس کے پاس آئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کر لیتا، لیکن اللہ کے خوف سے وہ برائی سے باز رہا، برائی سے دور رہا۔ اس شخص نے اپنا یہ نیکی کا کام اللہ کے دربار میں پیش کیا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے یہ کام پسند آیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ پتھر اور تھوڑا ہٹ گیا، لیکن پوری طرح نکلنے کے لائق نہیں بنا۔ تیسرے شخص نے اپنی امانت اور دیانت کا واقعہ پیش کیا اور اس کے وسیلے سے اللہ کی رحمت کی امید سے دعا فرمائی، لہذا پتھر پوری طرح غار سے ہٹ گیا۔ اس طرح ان لوگوں کو اپنے نیک اعمال بارگاہ رب العالمین میں بطور وسیلہ پیش کرنے کے بعد مصیبت سے نجات ملی۔ سامعین، یہ حدیث کافی لمبی ہے، لیکن ہم نے صرف حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر مذکور ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا
کہ دعا کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ مستحب بھی ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں نماز کو وسیلہ بنا سکتا ہے، روزوں کو وسیلہ بنا سکتا ہے، صدقہ و خیرات کو وسیلہ بنا سکتا ہے، درود ابراہیم کو وسیلہ بنا سکتا ہے۔ سامعین، درود ابراہیم سے مراد وہ نعتوں میں پڑھی جانے والی درود نہیں جس میں یا نبی سلام علیکم، یا نبی سلام علیکم کہا جاتا ہے۔ نبی نے یہ درود ہرگز نہیں سکھائی ہے بلکہ لوگوں نے بنا رکھی ہے، یعنی یہ درود ڈپلیکیٹ درود ہے جو اللہ کے دربار میں چلنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی استغفار کو وسیلہ بنا سکتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا رہے، دعا کو وسیلہ بنا سکتا ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر آباد کوئی بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے، پھر یا تو اس کو وہی چیز دیتا ہے جو مانگتا ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر کوئی اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ الغرض، آج آدمی کو اپنے نیک اعمال کو وسیلے کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے لوگ وسیلے کا مطلب یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں فلاں بچا لیں گے، ہمیں فلاں بچا لیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اگر اس دھوکے سے نہیں بچیں گے تو ہلاکت پکی ہے۔ جائز وسیلے کی پہلی قسم ہے جس میں ہم نے آپ کو نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنی مشکل مصیبت حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انسان زندگی میں بے شمار نیک اعمال کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ انہی نیک اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرے، اور یہ بات یاد رہے کہ اگر بندہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کے نیک اعمال ختم نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے اکاؤنٹ میں جیسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن بھی وہ نیک اعمال اس کے کام آنے والے ہیں۔ بس یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کا بدلہ یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں بھی دیتا ہے۔ سامعین، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جائز وسیلے کی دو اور چیزیں، نیک و صالح باحیات لوگوں کا وسیلہ لینا اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ لینا، یہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔